اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سکم میں آئے، کوئی روایت میں ان کی اماں کا نام میں رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کا اجازت بھی دی ہے۔ جب پیٹ میں اللہ کے رسول حضرت آمنہ کا پیٹ میں آئے، یہ خبر اپنے ساس کے سامنے دیا، یہ خبر اپنے ساس کے سامنے کیا کہ اماں جان میرا پیٹ میں بچہ آ گیا۔ یہ ہندوانہ رسم نہ، یہ یہودیانہ ہو یا نصرانہ والا ہو یا معاشرت میں ہو، ماحول میں ہو، عورتوں کے اندر ایک فکر ہے جب بہو کا پیٹ میں بچہ آوے تو اس کو پرورش کرنے کے لیے، اس کو غیر کا سازش سے بچانے کے لیے، نظر سے بچانے کے لیے اس میں حرکت اور کوشش کرے تاکہ میری بہو کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ روایت میں آیا ہے ساس نے ایک کڑیا بنایا، روایت میں آتا ہے وہ لوہے کا تھا۔ حضرت آمنہ کا ہاتھ میں جب وہ کڑیا لگایا تاکہ میری بہو کے اوپر کسی کا بد نظر نہ لگ جائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العالمین نے ایسی شخصیت کو دنیا میں پیدا کرنے کے لیے ارادہ نہیں بلکہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہی تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیدا نہ کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں آئے ماں کا، دادی ماں نے ان کے لیے اماں کا ہاتھ میں کڑیا لگا دی۔ ایک رات کو حضرت آمنہ گھر میں سوئی ہوئی ہے، اچانک اس کا اندھیرا کوٹری روشنی میں بدل گیا۔ چونک گئے، نیند کا حالت میں تھے، آنکھوں تلنے لگے، ملنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، اچانک میرا گھر اندھیرا تھا، روشنی کیوں آ گیا، روشنی کیوں پھیل گیا۔ یہ بات ایک دوسرے کو نہ کہنا ہے کیونکہ گھر میں اکیلے ہی ہے۔ بڑی ہمت کے مارے اٹھ کر بیٹھے۔ حضرت آمنہ نے دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے بند کوٹری کے ایک کونے سے ایک روشنی آ رہا، بڑے تعجب کے نگاہ سے دیکھنے لگے، بڑے تعجب سے اس روشنی کی طرف دیکھنے لگے، تاکنے لگے، مگر گھبرانے کے لیے جب حضرت آمنہ جب گھبرائے جائے تو اس میں خلل پیدا ہو سکے، چلا سکے، اس لیے اس روشنی سے آواز نکل کے آیا، اے آمنہ تمہیں گھبرانے کا ضرورت نہیں، میں وہ شخص ہوں، بلکہ تمہیں ہم نے بشارت دینے کے لیے، تمہیں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا وہ ایسی شخصیت ہے جو ہمارے ورث ذات ہے، ہمارے نسل کے ہیں، ہمارے خاندان میں سے ہیں، لہذا میں اس کا باپ ہوں، میرا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ میرے محترم بزرگو دوستو، یہ آواز جب حضرت آمنہ جب سنی تو تھوڑا ان کے اندر سے گھبراہٹ ہٹ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ پھر آواز آیا کہ میں وہ ہوں کہ میرا نام حضرت ابراہیم ہے، میرا نسل میں ہے، میرا خاندان میں سے ہے، میں حضرت محمد کا باپ ہوں، لہذا تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو وہ ایسے شخصیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کے اندر ایک ایسا پھول بنائے ہیں، ایسا خوشبودار چیز بنائے ہیں جو اللہ کے مخلوق میں ان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، لہذا تمہیں مبارکباد ہو، میں تمہیں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو فوراً حضرت آمنہ بستر سے اٹھ کر بیٹھے اور اتنے میں ان کے کنگن کے اوپر نظر پڑا حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب وہ کنگن کی طرف آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کنگن میں نظر آ گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہنے لگے، ماں تم کیا پہنے ہو؟ نہ میری ساسو ماں نے یہ کنگن پہنائے تاکہ یہ پیٹ میں پلنے والا بچہ کے لیے کہیں بد نظر نہ لگ جائے۔ تو کہنے لگے ابراہیم خلیل اللہ، ماں سن لو، تمہارے پیٹ میں جو ایسے بچے پل رہے ہیں وہ باطل کو نست نابود کرنے والے ہیں، وہ ناحق کو توڑنے والے ہیں، وہ شریعت کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ جاسوسی کو ختم کرنے والے ہیں، وہ فتنہ کو دفع کرنے والے ہیں، اور تمہارے ہاتھ میں یہ
کنگن یہ کبھی برداشت نہیں ہوگا، بلکہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ روایت میں آتا ہے جب تیسرے مرتبہ وہ کنگن کی طرف نظر ڈالے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ کا کنگن پھٹ کے چکناچور ہوئی، کیونکہ وہ ایسا ایک کنگن جو باطل کو نست نابود کرنے کا تھا، باطل کو نست نابود کرنے کے لیے خاتم النبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ میرے عزیز و دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے کتابوں میں لکھے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں سارے نبیوں میں سے الگ چن کر باز کر رکھے تھے۔ کیوں؟ کوئی ان حضرات کو، یہ خاتم النبیین کو سارے نبیوں کے بعد پیدا کرنا یہ مقصد تھا اللہ۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتابوں میں لکھے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں بھیجنے کا وجہ یہی تھا کہ نبوت کا رسالت کو ختم کرنا یہ اللہ کا مقصد تھا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو روایت کی ہیں، انہوں نے فرماتے ہیں کہ ہمیں 6 چیز اللہ نے ایسے دی ہیں جو دیگر انبیاء سے ہمیں الگ، ان میں سے ایک یہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سامنے رسالت کو ختم فرمائے ہیں۔ میرے بعد آپ کوئی نبی آئے گا نہیں۔ میرے عزیزو، یہ نبی کا قدر اور ان کا عزت کتابوں میں آیا ہے کہ سارے نبیوں کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے نبیوں کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے افضل نبیوں میں سے افضل نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرا کہنے کا اصل مقصد ہے میرے دوستو، عربی مہینہ کا شروع مہینہ محرم ہے، اور عربی مہینہ میں سے ایک مہینہ ایسا ہے جو آنے والا مہینہ جو ربیع الاول کا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے دنیا میں بھیجے تھے۔ آنے والا مہینہ تاریخ کے اعتبار سے روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش جو ہے ربیع الاول کا 12 تاریخ کو ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش جو ہوا تھا نہ رات کو ہوا تھا نہ دن کو ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش جو ہوا تھا روایت میں آتا ہے صبح صادق کے بعد، یہ صبح کاذب کے بعد صبح صادق سے پہلے، یعنی نہ رات میں نہ دن میں پیدا ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر 360 بوتے تھا، اور خانہ کعبہ بیت اللہ کے سارا بوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ سب کو سجدہ میں آ گئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا پیدائش کے دن پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ سارا مکہ کا جتنے درخت تھے سب سجدہ میں گر گئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے پیٹ میں 8 مہینہ کا بچہ پل رہا تھا، اسی وقت ان کو پانی کا تقاضا ہوا، گھر سے پانی کا برتن لے کر گئے کنویں کے سامنے پانی لانے کے لیے۔ میرے نبی کا رتبہ، میرے نبی کا مرتبہ اللہ نے کتنا بڑھایا۔ اما جان جب پہنچے کنویں کے سامنے پانی لانے کے لیے
اور دراصل حقیقت بات یہ ہے کہ کنویں میں پانی لانے سے ڈول ڈالنا پڑے گا، اور ڈول ڈالنے سے اپنے سر کو نیچا کرنا پڑے گا، یہ در حقیقت صحیح بات ہے۔ اما جان جب ڈول ڈالنے لگے تو روایت میں آتا ہے کہ کنویں کا پانی نیچے سے اچھلنے لگا اور اوپر اٹھا، آواز آیا کنویں کے اندر سے، اے ماں اپنے سر کو، اپنے پیشانی کو مت جھکائیے پانی کے سامنے، کیونکہ آپ کا پیٹ میں ایسا شخص پل رہا ہے جو سارے کائنات کا مالک، یعنی کہ رب کا جو پسند کا چیز ہے وہ جناب محمد رسول اللہ، جن کو پیدا نہ کرنے سے پانی بھی پیدا نہیں ہوتا، لہذا پانی کے سامنے سر کو مت جھکائیے، آپ کے سامنے پانی کو کیا جا رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کنویں کا پانی اچھل کے آنے لگا، ماں پانی لے کر گھر واپس آئی، دوسرے سہیلی نے کہنے لگے ابھی تم گئے تھے کنویں کے سامنے اتنی جلدی آ گئے، نہ کیا بات ہے مجھے بھی معلوم نہیں، پتہ نہیں، پانی میں جب کنویں کے سامنے گیا تو پانی اچھل کر آ گیا، میں نے پانی لے لیا، ڈول میں چلے آئے، تو کہنے لگے یہ بات تو بہت تعجب والی بات بتا رہے ہو۔ دوسرے نے جا کر دیکھنے لگے کہ کیسے پانی اچھل کر آیا تھا کنویں میں، ہم بھی دیکھ لیں۔ بتایا گیا کہ جب وہ دوسرے عورت جب گئے کنویں کے سامنے تو پانی آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ تو یہ ہے میرے نبی کا شخصیت اور میرے نبی کا پاور اور قدرت، یعنی کہ طاقت، اللہ کے سامنے عزت کتنا ہے، یہ میرے نبی کا سارے امت کے سامنے نظیر ہے۔ اسی لیے میرے دوستو عزیز، میرا دراصل کہنے کا اصل مقصد یہی ہے، 12 ربیع الاول جو ہے یہ اللہ کے نبی کا پیدائش کا دن ہے، سارا باطل ختم ہونے کا دن تھا۔ عرب میں میرے نبی کا آنے سے پہلے جاہلیت میں بھرا ہوا تھا، ایسا جاہلیت تھا، ایک دوسرے کے رشتے کے ساتھ جاہلیت ہی چلتا تھا، مرد اپنے عورتوں کے بارے میں بھی جاہلیت تھے، نہ بیٹی کو پہچانتا، نہ بہو کو پہچانتا، نہ بیوی کو پہچانتا، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایسے جاہلیت کے زمانہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرما کر سارا کائنات میں ایک جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ مگر میرے دوستو مکہ معظمہ کا جاہلیت کو ہٹانے کے لیے نبی کا پیدائش کو اللہ نے فرمایا تاکہ مکہ معظمہ سے یہ جاہلیت پورا دنیا کا ہٹ جائے اور نبی کے لائے ہوئے کلمے کا دعوت سارے دنیا میں پھیل جائے، اسی لیے میرے نبی کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ مگر ہم اسی نبی کا امت ہے، جو نبی کا امت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ ہمیں 2 چیز دیا گیا۔ جبریل امین آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے سامنے 2 ہی چیز پیش کر رہا ہوں، اب جس کو چاہیے پسند کر لیجئے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا آدھا امت کو جنت میں دے دیا جائے اور آدھا کو جہنم، اور دوسرا آپشن کہ آپ کو شفاعت کا اجازت دیا جائے، چاہے آپ شفاعت کر سکیں۔ یہ دونوں آپشن میں سے کون سا آپشن آپ کو پسند ہے؟ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے مجھے تو آخر آپشن پسند ہے۔ کیوں؟ کہ مجھے وہی چیز پسند ہے کہ قیامت کا میدان میں مجھے اجازت دیا جائے اور میں میری امت کے لیے شفاعت کروں۔ اللہ کے رسول نے یہی پسند فرمایا۔ کیوں فرمائے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائے ہیں کہ جو حیات زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر کوئی کلمہ پڑھ لے گا اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جائیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے موقع میں، جہاد کے موقع میں، غزوہ کے موقع میں میدان میں تھے۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑا پر سوار ہوا اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے تلوار کو نکال کر کھڑا ہوا، اور صحابہ سوچ رہے ہیں شاید کہ میرے نبی کو پر حملہ کرے گا، مگر وہ نوجوان نے کھڑا ہوا اور تلوار کو میان سے نکال کر کہنے لگا کہ آپ کا نام حضرت محمد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میرا نام حضرت محمد ہے۔ نہ آپ آخری نبی ہیں، نہ میں آخری نبی ہوں، نہ یہ بات میں نے اپنی امی سے سنے تھے۔ اور روایت میں کہنے لگے کہ آپ کا بارے میں میری امی نے آپ کا بارے میں بتائے تھے، لہذا میرا دل یہ چاہتا ہے
کہ آپ اجازت دیجئے ہمیں، ہم یہ میان سے نکالے ہیں جو تلوار، یہ کفار کے درمیان جائیں اور کفار کا اس میں جماعت میں گھس جائیں اور ایک ایک کر کے سب کو ہم قتل کر دیں، تاکہ آپ کے اوپر کوئی بھی حملہ نہ کر سکے، کوئی کفار زندہ نہ رہے، تاکہ آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھا نہ سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے، اے نوجوان، مجھے تو پسند یہ چیز کا ہے کہ تم تلواروں سے سینکڑوں کفار کا گردن سے سر کو جدا کر دو، یہ مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ تو مجھے پسند یہ ہے کہ تم میرا کلمہ پڑھ کے اگر تم مسلمان بن جاؤ تو یہ مجھے بہت پسند ہے۔ بتائے گا روایت میں ہے کہ وہ نوجوان نے اپنے میان اور تلوار کو نیچے پھینک دیے، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھے اور اللہ کے رسول کے سامنے سے اجازت لے کے تلوار لے کر میدان میں چلے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ نوجوان اپنے طاقت کے اعتبار سے کفار کے گھس میں گھس گئے اور کفار کو قتل کرتے رہے، قتل کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ چاروں طرف سے نیزہ تلوار کا زخمی لگا اور وہ لڑکا وہیں شہید ہو گیا۔ لڑائی کا میدان جب ختم ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنے خیمہ سے نکلے اور صحابہ کو کہنے لگے کہ وہ نوجوان کا لاش کو ڈھونڈو، مجھے اس کا ضرورت ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لاش کو ڈھونڈنے کے لیے جہاد کا میدان میں گئے، جا کر دیکھ رہے ہیں وہ نوجوان کا جسم میں کتنا ہی زخم ہے، خون آلودہ ہے، اس کا سر گردنوں سے جدا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے صحابہ سن لو، یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے۔ بڑے تعجب کے نگاہوں سے صحابہ دیکھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں یہ زندگی میں کبھی نماز بھی نہیں پڑھا، یہ زندگی میں کبھی نیک کام بھی نہیں کیا، مگر یہ موت سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، یقین کے ساتھ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ گواہی دیا میرے سامنے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ ایک گواہی دینے کے بعد اس کا موت ہوا۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں محمد گواہی دیتا ہوں، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حشر کا میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کا دروازہ کے ادھر ہم کر کے آئیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا گواہی دی ہیں جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، اللہ کے رسول اسے شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ اسی لیے دونوں آپشن میں سے آخری آپشن کو اللہ کے رسول نے قبول فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ ایسے شخصیت جو اپنے امتوں کا شفاعت کرنے کے لیے بار بار حشر کے میدان میں سجدے میں جائیں گے، اپنے امتوں کے بارے میں اللہ سے سفارش کریں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ آخر میں روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرا اس امت کو بھی بخش دیا جائے، میرا اس امت کو بھی معاف کر دیا جائے جو امت ایک مرتبہ بھی آپ کا نام لیا ہے، اے اللہ آپ اسے بھی معاف کر دیجئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میرا کریم ذات، میرا رحیم ذات اللہ نبی کا اس فریاد پر ایسے خوش ہوں گے کہ اس امت کے لیے بھی ایسے بھکاریوں کے طرح اس امت کا پناہ مانگ رہے ہیں، اس امت کو مانگ رہے ہیں، اس امت کا نجات کے لیے ہمارے سامنے درخواست کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، روایت میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیا جائے گا اور کلمہ پڑھنے جو ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لیے ہیں اسے بھی اللہ جنت سے یعنی کہ جہنم سے نکال کر اسے بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دراصل بات ہے میرے دوستو، ایسے شخصیت کے بارے میں ہم امت ہیں ان کا، ایسے نبی کا امت میں ہوں، ایسے نبی کے بارے میں ہم اپنے فخر دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ایسے نبی کا امت ہوں، مگر 12 ربیع الاول کے اندر ہمارا فعل، ہمارا کام، ہمارا شکل، ہمارا صورت، ہمارا کردار، ہمارا ہاتھ پیر، اپنا وجود جو ہے اس شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، یہ شریعت کے خلاف چل رہا ہے۔ ہمارے انسانوں میں سے، نبی کے امتوں میں سے، ہمارے معاشرت میں ایک جماعت ایسا ہے، میرے بھائی ایک ایسے اخلاق مند ہیں جو نبی کے ساتھ ہم گستاخ کر رہے ہیں، نبی کے ساتھ ہم گستاخ کر رہے ہیں۔ آج جنہوں نے کہتے ہیں کہ دیوبندی والے ان نبی کے ساتھ گستاخ کرتے ہیں،
ہم انہیں حضرات کے سامنے یہ سوال کرتے ہیں، نبی کے ساتھ گستاخ کون کرتا ہے؟ نبی کا پیدائش کے بارے میں ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر 63 سال تھا۔ ان کا پیدائش کے بعد ان کا چچا زندہ تھے، ان کا پیدائش کے بعد ان کا خاندان میں لوگ زندہ تھے، ان کا پیدائش کے بعد شہر مکہ میں کافی انسان سردار مکہ بھی موجود تھے، ان کا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ماننے والے کروڑوں انسان تھے، حبشہ سے لے کر یمن، یمن سے لے کر ترکستان، کہیں دنیا کا کوئی ایسا کونا باقی نہیں تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اسلام قبول کیے تھے۔ اپنے 63 سال کا زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کبھی جنم دن کو یعنی کہ اپنا ورش کبھی منائے نہیں، اپنا پیدائش کا دن میں کبھی خوشیاں منائے نہیں۔ آج ہمارے معاشرت میں ایسی ایک جماعت ہے جو 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن جلوس مناتے ہیں کہ ہمارے درمیان نبی کا پیدائش ہوا تھا، اندھیرا کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، شریعت کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اپنا اللہ کے رسول کا شریعت کو لا کر زندہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم اسی کو ماننے والے ایسے امت ہیں کہ نبی کے بارے میں ہم گستاخ کرتے ہیں۔ اتنے سعودی کنٹری کے اندر مکہ معظمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک، مدینہ منورہ سے لے کر حبشہ تک، حبشہ سے لے کر یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ سارے ملک میں اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، کبھی اللہ کے رسول کے جنم دن کو منائے نہیں۔ آج ہم ایسا امت بن گئے ہیں 12 ربیع الاول کو ہم جلوس نکال کے اللہ کے رسول کا شان بڑھا رہے ہیں، ہم اس کا ایسے ماننے والا آ گئے۔ 12 ربیع الاول کے اندین مدینہ کا ایک تصویر جھنڈا میں لگا لیتے ہیں، سائیکل پہ لگا لیتے ہیں، موٹر سائیکل پہ لگا لیتے ہیں، گھروں میں ایک اوپر کر کے جھنڈا لگا دیتے ہیں مدینہ کا۔ کیا نہ ہم عاشق رسول بن گئے؟ 12 ربیع الاول کے دن، اللہ کے رسول کا پیدائش کا دن، اللہ کے رسول کا امت بن کے ہم ان کے بارے میں خوشیاں منا رہے ہیں، ایسے خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول شرائطاً بخاری شریف کا باب البدعات کے اندر اللہ کے رسول فرما کر گئے ہیں، کسی انسان کا جنم دن اور مرن دن، ایک دم خلاصہ ہے، کسی انسان کا جنم دن اور مرن دن یہ دونوں میں کسی رواج کے مطابق اگر کوئی رسم کیا جائے تو شرائطاً بدعت۔ اور 12 ربیع میرے نبی کا پیدائش کا دن ہے، ہم اس کا امت بن کے جلوس نکالتے ہیں، اور ایسے جلوس نکالتے ہیں میرے دوستو، ہمارے معاشرت میں نظر آتا ہے کہ ڈھول اور مائک کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کون سا شریعت ہے؟ یہ کون سا امت ہے؟ یہ کون سا عاشق رسول ہے؟ یہ کہاں شریعت ملا؟ کون سا مذہب یہ ہے؟ ان کا عالم کون ہے جو میرے نبی کے ساتھ ایسے گستاخی کرنے کا اسے اجازت دیا کہ گھر میں کھانا بناتے ہیں، اخنی بریانی بنا لیتے ہیں، خوشیاں سے کھاتے ہیں کیونکہ آج میرے نبی کا پیدائش کا دن ہے، جلوس میں جاتے ہیں، پنجابی پاجامہ پہن لیتے ہیں، ٹوپی لگا لیتے ہیں، جھنڈا پکڑ لیتے ہیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ خدا کا قسم اس کے اندر ایک بھی نبی کا سنت زندہ نہیں ہے۔ وہ کیسے نبی کا دامن پکڑنے والا جو رسول اللہ کے رسول کا سنت کو قتل کرنے والا ہے؟ مائک بجا کر جلوس نکالتے ہیں، مائک بجا کر وہ غزل کہتے ہیں، مائک بجا کر نبی کا دامن کو نہیں چھوڑیں گے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانہ میں کیا ایسے حرکت ہوا؟ صدیق اکبر کے زمانہ میں کیا ایسے حرکت کی ہے؟ حضرت عمر فاروق کا زمانہ میں کیا ایسے حرکت ہوا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ میں ہوا؟ کسی صحابہ کا زندگی میں کیا ہوا؟ کسی تابعین کے زندگی میں کیا اللہ کے رسول کا رسم منائے ہیں؟ کسی تابعین کا زمانہ میں ہوا؟ کسی علماء دین ایسے کرنے کے لیے اجازت دی ہے؟ ابھی بھی ہمارے دنیا بھر میں ہمارے ہندوستان کے اندر ایک اعلیٰ مقام ہے، وہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں کا کوئی علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ میرے نبی کے ساتھ ایسے ہم گستاخ کریں؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ کون سا کوالٹی کا مسلمان ہے جو جھنڈا پکڑ کر میرے نبی کا نام گستاخی کرے گا؟ ایسے انسانوں سے ہمیں تو دوستداری، نفرت اور یعنی کہ اس کے ساتھ تعلق اور استعراض کو ختم کر دینا چاہیے۔
جو میرے نبی کے بارے میں گستاخی کرے گا، یہ کیسے ہم برداشت کر لیں؟ آج ہم ہندو ہیں، آج میرے علاقہ کا ہندو، میرے علاقہ کا غیر اگر اس کے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو میرا خون کھول جاتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں قتل کے لیے فتویٰ کو ظاہر کر دیتے ہیں، اس کو قتل کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو برباد کرنے کے لیے ہم اپنا یعنی کہ سازش رچاتے ہیں۔ مگر میرا قوم کا آدمی میرے نبی کے نام میں گستاخ کرے گا، یہ کیسے مجھے برداشت ہوگا؟ اسی لیے میرے عزیزوں، 12 ربیع الاول کو ہوشیار ہو جائیں، اپنے ایمان کو بچا لیں، میرے نبی کا سنت کو زندہ رکھیں، میرے نبی کا طریقہ پر ہم چلنے کے لیے کوشش کریں، تاکہ میرے نبی وہ ایسا ایک شخصیت ہے، ایک امت جہنم میں نہ جائے اس کا فکر کریں گے، امت جہنم میں نہ جائے اس کے لیے میرے نبی تڑپ رہے ہیں۔ اور آج ہم امت نبی کا نام میں ہم گستاخی کر رہے ہیں، نبی کا نام میں بے ادبی کر رہے ہیں، نبی کا طریقہ کو لے کے کھلواڑ بنا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسے کام سے ہم بھی باز آئیں، میرے آل اولاد کو بھی یہ طریقہ پر لانے کا کوشش کریں، ورنہ دوستو معاشرت میں ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ کلمہ کا محنت سے ہمیں دور کر دیا جائے گا، اور ایک دن ایسا ہو جائے گا، خدا نہ کرے میرا موت کو تو میرا کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایک عالم کا فتویٰ سن لیجئے، اگر کسی کو شک ہوگا یہ فتویٰ میں، ڈائریکٹ فتویٰ دیوبند سے رابطہ رکھ کے یہ فتویٰ لے لیجئے، بدعتی لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شریعت میں نئے چیز کو ایجاد کرے گا، میرے نبی کا لائے ہوا شریعت میں سے کوئی نیا مذہب کو بنائے گا، ایسے شخصیت کو بتائے گا بدعت ہے، اور بدعتی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے دوستو، 12 ربیع الاول کا دین جو ہے یہ بڑا مکرم اور بڑا محترم دین ہے، اور اس دن ہم اپنے بچے کو، آل اولاد کو یہ معاشرت کا گندگی سے ہم بچانے کا کوشش کریں۔ میرا بچہ کسی طریقے کے بدعتی کے ساتھ نہ مشغولیت میں آ جائے، نہ میرا بچہ بدعات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جلوس جو ہے میرے دوستو، یہ شریعت میں جائز ہے ہی نہیں، جائز ہے ہی نہیں۔ اگر شک ہے کسی عالم سے، حقانی عالم سے رابطہ رکھ کے دیکھیں کہ نبی کا پیدائش کے دن جلوس نکالنا کون سا حدیث میں ہے، کون سا مولوی بتایا ہے، کون سا شریعت میں ہے؟ کہ آج ہم مسلمان کا گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، ہم عید پڑھ رہے ہیں، نبی کا طریقہ کے مطابق 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں نبی کا طریقہ ہے، غسل میں نماز کا طریقہ ہے، نکاح میں نبی کا طریقہ ہے، تو پھر جلوس کیوں ہم بدعتی کا طریقہ میں چلیں؟ یہ طریقہ شریعتاً بدعت ہے۔ اور ایک بات سن لیجیے غور و فکر کا، جب ہمارے کچھ حضرات نے 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا پیدائش کا دین جانتے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں، ایک بات سوچئے دوستو، خوشی کا دن میں خوشی ہو، غم کا دن میں غم بھی ہو، کبھی سوچ کر دیکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کا دن کیا ہے؟ میرے نبی کا پیدائش کا دن تو 12 ربیع الاول ہے، وفات کا دن کون دن ہے؟ جلوس منانے والے کو کبھی دیکھیے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ایسی آواز لگاتے ہوئے جاتے ہیں ہمارے بازاروں میں، عصر کا وقت چل رہا ہے، مسجدوں میں نماز ہو رہا ہے، گزشتہ سال مسجدوں میں اذان چل رہا ہے، اور دامن کو نہیں چھوڑیں گے، جلوس میں آواز لگا رہے ہیں۔ کیسا امت جو نماز کا حقیقت معلوم نہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو نماز کس کا ہے؟ نبی کا طریقہ ہے یا کسی کا اور کا طریقہ ہے؟ نماز چل رہا ہے، جلوس چل رہا ہے، مسجدوں کے قریب کچھ آگے والا ہلکا والا مسجد کے سامنے مائک لگا کر، ڈیک لگا کر وہاں نعرہ تکبیر کا جلوس چل رہا ہے، اور ہلکا مسجد میں عصر کا نماز کا جماعت چل رہا ہے۔ نظر میں ہم نظر ڈال کے دیکھیں، ہزاروں مسلمان خڑائی سے، بڑاسو سے، مرسی سے سب لگائے کھڑے ہوئے ہیں، جھنڈا پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، منہ میں زبانوں میں نعرہ تکبیر کا نعرہ ہے، مگر ایک بھی انسان مسجد کی طرف نہیں کیا، نماز نہیں پڑھا۔ وہ کیسے عاشق رسول ہے؟ وہ کیسے نبی کا دامن پکڑنے والا ہے جس کو عصر کے نماز کا اوقات معلوم نہیں، جسے مغرب کا نماز کا اوقات معلوم نہیں؟ اسی جلوس جب استنا سے جب واپس جا رہا تھا،
مغرب کا وقت ہوا اور مغرب کے ٹائم میں بازاروں میں انہوں نے اپنے جماعتوں کو لے کر خوشیاں منا رہے ہیں، اور ادھر بازار والا مسجد میں مغرب کا اذان ہو رہا ہے، مغرب کا نماز نہیں پڑھے ہیں۔ کیسا بے نمازی عاشق رسول ہے؟ تو میرے دوستو، اپنے بچوں کو سنبھال لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ نبی کبھی نماز کو چھوڑے نہیں، نبی کا صحابہ کبھی نماز کو چھوڑے نہیں، نبی کا ماننے والا کبھی نماز کو چھوڑے نہیں، تابع تابعین، خلفائے راشدین، اجماع امت، جو نبی کا امت ہوگا وہ کبھی نماز کو چھوڑے گا نہیں۔ اسی لیے میرے دوستو آخری بات سن لیجئے، میرے نبی کا وفات کا دن کون دن ہے؟ جو دین ہم بدعتیوں نے اللہ کے نبی کا پیدائش کا جلوس نکالتے ہیں، روایت کھول کے دیکھیے، حدیث کو ڈھونڈ کے دیکھیے، علماء سے رابطہ لگا کے دیکھیے، کبھی پوچھئے کہ میرے نبی کا وفات کا دن کون دن ہے؟ روایت میں یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن بھی 12 ربیع الاول تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ کا 12 تاریخ وفات کا دن بھی تھا۔ ہم کیسے امت عاشق رسول ہیں جو نبی کا پیدائش کو کب مانیں گے اور ان کا وفات کا دن کو کب مانیں گے؟ ہم ایسے عاشق رسول ہیں، اللہ کے رسول کا پیدائش کے دن ہم اپنا غم ظاہر کرتے ہیں یا خوشیاں ظاہر کرتے ہیں؟ ایسے شخصیت جب ان کا وفات ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول کا چہرہ میں جب نظر ڈالے اور کہنے لگے زور آواز سے، خدا کا قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی اگر کہہ دے گا کہ میرے نبی کا وفات ہو چکا ہے، میں اپنے تلوار سے اس کا گردن کو صاف کر دوں گا۔ حضرت صدیق یعنی کہ عمر فاروق اللہ کے رسول کا وفات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یعنی کہ بے پناہ بے ہوشی کا داڑھی آ گیا تھا۔ روایت میں آیا ہے مدینہ کا گلیوں کا بچہ نے اپنے دودھ پینا بند کر دیے تھے کیونکہ میرے نبی کا وفات ہو چکا ہے۔ بچہ تو درکنار، روایت میں آتا ہے مدینہ کے گھروں میں عورتوں اور بچے بوڑھے سب اس دن کھانا بند کر دیے تھے کیونکہ میرے نبی کا وفات ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صدیق اکبر آئے اور اللہ کے رسول کا یعنی کہ بستر کے سامنے بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹھ میں ہاتھ رکھے اور کہنے لگے عمر سمجھو تو صحیح، اللہ کے رسول تو بشر ہے، اللہ کے رسول تو انسان ہے، اللہ کے رسول کا بھی تو موت ہے، اللہ کے رسول کا بھی تو دنیا سے پردہ لینا ہے۔ چلو حضرت صدیق اکبر مکہ یعنی کہ مدینہ منورہ میں آئے اور سارے لوگوں کے خطاب کر کے خطبہ کو پیش کیے۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان لیے اور تھوڑا کمزوری اور روتے ہوئے اپنے سر کو نکاحوں کو نیچے کر کے افسوس کرنے لگے، میرے نبی کو وفات کو صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں اس ٹائم کے لیے کہ میرے نبی کے جانے کے بعد میرا کیا حال ہوگا۔ ایسے دن ہم خوشیاں منا رہے ہیں جو دن مدینہ کا بچہ دودھ پینا بند کر دیا تھا نبی کا وفات کی وجہ سے، آج ہم نبی کا ایسے عاشق رسول بن گئے ہیں کہ نبی کے وفات کے دن ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ طریقہ شریعتاً بدعت ہے اور بدعت ازاد شریعت میں نئی نئی چیز کو پیدا کرنے والا یہ گمراہ ہے، اور بخاری شریف کا حدیث ہے، اور گمراہی یہ یعنی کہ جو گمراہ کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بدعتی جب بدعت کرے گا اس کا گناہ جو ہے اس کو کھینچ کر جہنم میں لے کر جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو ایسے کام سے ہم باز آ جائیں۔ میرے نبی کا وفات کا دن اور میرے نبی کا پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے، لہذا اس دن اللہ کے نبی آئے تھے سارا ناحق کام کو، دنیا سے جاہلیت کو، دنیا سے یعنی کہ انسان کے اندر جو یعنی کہ جاہلیت تھا اس کو ہٹانے کے لیے نبی کو مبعوث فرمائے تھے اللہ، اور اسی سے قیامت تک آنے والا یہ نبی کا طریقہ کو مان کر جو چلے گا وہ اللہ کے رسول کا طریقہ کو جو مان کر چلے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ منتخب حدیث کا ایک حدیث ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے بعد
میرا امت جب یہ دو چیز کو مضبوطی سے تھام رکھے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پہلا ہے یہ قرآن، جو قرآن کو مان کر چلے گا، جو قرآن کا طریقہ میں چلے گا، جو قرآن کو اطاعت کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ہے میرا طریقہ سنت، میرا طریقہ اور میرا سنت کے مطابق جو امت چلے گا، خدا کا قسم اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں، حدیث بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی وہ امت گمراہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے دوستو ہم اپنا طریقہ نہ پیش کریں، اپنا مربی کا طریقہ نہ پیش کریں، اپنے نانی دادی کا طریقہ کو نہ لامیں۔ نانی دادی کا زمانہ میں وہ یعنی کہ جاہلیت تھا، ابھی ہمارے سامنے علماء کا طبقہ ہے، ابھی ہمارے سامنے قرآن اور حدیث ہے، ابھی ہمارے سامنے دعوت تبلیغ ہے، ابھی ہمارے سامنے بڑے بڑے محدثین ہیں، لہٰذا ان سے ہم پوچھ کر اپنا رہبری بناویں، اپنا راستہ کو سیدھا کرنے کا طریقہ لے لیں۔ میرے دوستو اگر علماء کا راستہ کو ہم اپنائیں گے، علماء کو پوچھ کر ہم اپنا قدم کو اٹھائیں گے، خدا کا قسم میرا قدم کبھی گمراہی میں نہیں جائے گا۔ لہذا میرے عزیزو ہم علماء سے رابطہ رکھیں، ہم ہمارے بزرگان دین سے رابطہ رکھیں۔ نانی دادی کا مذہب نہیں، یہ مذہب یہ شریعت نانی دادی کا نہیں، یہ مذہب میرا اللہ کا اور ان کے رسول کا مذہب ہے۔ ہم اللہ اور ان کے رسول کا مذہب میں اپنا طریقہ نہ پیش کریں، نانی دادی کا طریقہ نہ پیش کریں، بزرگان کا طریقہ نہ پیش کریں، خاندان کا طریقہ نہ پیش کریں، بلکہ یہ طریقہ یہ شریعت ہے، یہ میرے رسول کا لایا ہوا شریعت ہے۔ اس شریعت میں یہ اپنا دماغ اور یہاں دخل نہیں ہوگا، یہ شریعت کے مطابق چلنا ہے تو میرے رسول کا سنت کے مطابق چلنا ہے، اور جو رسول کا سنت کے مطابق چلے گا خدا کا قسم اللہ تبارک تعالیٰ اسے نجات دے گا۔ قیامت کے دن میرے نبی شفاعت کریں گے، اور ایک روایت میں آیا ہے حضرت مولانا حنان صاحب مدظل علی پاکستان کے فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کا طریقہ پر چلنے والا کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کا میدان میں، حشر کا میدان میں کروڑوں انسان موجود رہیں گے، وہاں اس کو چون کر لائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کسی نے پوچھے گا یا رسول اللہ یہ ہے کون جو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہیں گے یہ وہ ہے کہ پورے دین میں بھی میرا شریعت کو یہ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، پورا دین میں بھی یہ اپنے آپ کو میرا طریقہ پر چلنے کے لیے مضبوط ہوا تھا اور مضبوطی کے ساتھ میرا سنت کو ادا کیا تھا۔ لہذا یہ امت وہی ہے جو میرا طریقہ کو آخر دن تک یہ اپنا عمل میں لایا تھا، لہذا اس کے لیے تو جنت ہی مانگتا ہے۔ میرے عزیز و دوستو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پر ہم چلنے کا فکر کریں اور اپنے آپ کو اللہ سے مدد مانگیں اور گمراہی جاہلیت سے پناہ مانگیں اور اپنے آل اولاد کو ایسی جاہلیت معاشرت سے بچانے کا فکر کریں۔ اس کے لیے دوستو اپنے اندر کا جاہلیت کو اگر ختم کرنا ہے تو دعوت سے تعلق رکھیں، دعوت صفت سے تعلق رکھیں۔ خدا کا قسم جو دعوت کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ ہرگز گمراہی میں نہیں جائے گا۔ اپنے اولاد کو، اپنے معصوم بچوں کو مکتب سے جوڑ دیں تاکہ مکتب میں ایسے سکھایا جاتا ہے، مکتب میں وہی چیز پڑھایا جاتا ہے جو اللہ اور ان کے رسول کا طریقہ ہے، قرآن اور حدیث کو سکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے دوستو اپنے معصوم بچوں کو مکتب بھیجیں، اپنا بھی تعلق مسجد سے جوڑیں، اپنا بھی تعلق دعوت سے جوڑیں، اپنا بھی رشتہ دعوت سے جوڑیں تاکہ ہم بھی کچھ سیکھ لیں، میرا بچہ بھی کچھ سیکھ لے، اور یہ سیکھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ گمراہی ہم سے ہٹے گا، میرا گھر مدینہ والا گھر بنے گا، میرا گھر ذکر کا گھر بنے گا، میری ماں نماز پڑھنے والی بنے گی، میری بہو پکانے سے پہلے بسم اللہ کہنے والی بنے گی، میرا گھر میں کھڑکی میں پردہ آئے گا، میرا دروازہ میں پردہ رہے گا، کھانے میں دسترخوان رہے گا، میرا بچہ ٹوپی پہن کر چلنے والا بنے گا، میرا نوجوان بچہ کا چہرے میں داڑھی ہوگا، نبی کا سنت زندہ ہوگا۔ دعوت کے مبارک محنت سے اور بچے کو مکتب سے جوڑنے کے محنت سے میرے دوستو ہم کوشش کریں کہ اپنے بھی جڑ جائیں اور اپنے بچے کو بھی مکتب سے جوڑنے کا فکر کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو ایسے نیک کاموں کا توفیق دے اور اللہ سے درخواست کریں، اللہ سے مدد مانگیں کہ اس میں چلنے کے لیے اللہ ہم سب کو مدد عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔